مفتی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے اصلاحی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں پر روز، ہر دن، ہر وقت کوئی نہ کوئی ظلم کرتا دکھتا ہے، اور روز کوئی نہ کوئی نئی خبریں، نئی نیوز، نئے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کبھی معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی نوجوانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی بوڑھوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیا ہم نے غور کیا کبھی کہ فلسطین والوں مسلمان پر ہی، فلسطین کے رہنے والے مسلمان پر ہی اتنا شدید ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھے کہ آج بھی فلسطین میں، جو کہ بیت المقدس ہے، جہاں ہمارا پہلا قبلہ تھا، اس جگہ پر آج بھی اول درجے کے مسلمان اور ایمان والے پیدا ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایسا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بارود اور بم سے نہیں ڈرتے۔ وہ ہمارے نوجوانوں کی طرح اپنی زندگی برباد نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان تو روز بروز کوئی نئی فیشن کو اپناتے ہیں، اور اسی میں اپنی طاقت اور زندگی ختم کر دیتے ہیں، اور اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ ایمان پر مٹنے والے ہوتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اسلام نے جو تعلیمات دیے ہیں اس تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی فرما برداری کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے یہودیوں کو ڈر ہے کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مضبوط ایمان والے باقی رہیں گے تو کل کو جا کر یہ لوگ ہم پر حملہ کر بیٹھیں گے، ہمارے سامنے ہوں گے، ہم سے مقابلہ کریں گے۔ اس وجہ سے ان پر ظلم کر کر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور ان کو ختم کر دیں گے تو اسلام کو ختم کرنا آسان ہوگا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے روز ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں پر۔ کیسے دردناک واقعات سامنے آتے ہیں، ایسے واقعات کے دیکھ کر، سن کر آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اور آج ہم لوگ یہاں رہ کر نو ٹینشن، فری ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم پر کوئی اتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہاں سے دور رہ کر کیا بنتی ہے؟ کیونکہ ہم خود ایک ایسے ملک میں ہیں کہ روز کوئی نئے مسئلے درپیش ہوتے ہیں، آئے دن کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو اب ہم اتنے دور رہ کر ان فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے کوئی بھی دیش میں رہنے والا ہو، کوئی کہیں رہنے والا ہو۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے یہاں رہ کر کم سے کم ان کے لیے دعا کرے، صدقہ کرے، روزہ رکھے، ان کے لیے نماز پڑھے، اعتکاف، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے اور خوب دعا کرے اللہ سے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ خود کہتا ہے کہ مدد طلب کرو ہم سے، تو ہم ان کے لیے نماز پڑھ کر،
دعا کر کر اللہ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور اتارے گا، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے اتنی دور سے کم یہ کام ہم لازمی کریں، کیونکہ دعا بھی ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا ہتھیار ہے کہ انسان کی تقدیر بدلنے والی چیز ہے۔ انسان کی تقدیر اگر کوئی چیز تقدیر بدلنے کو ہوتی تو وہ دعا ہوتی، اس لیے خوب ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے کہ اللہ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کو ان ظالموں کے ہاتھ سے، ان ظالموں کے ظلم سے آزاد کرے، اور ہمارے فلسطین اور ہمارا جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، ان کو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم کے ہاتھ سے آزاد کر دے۔ اس کے لیے خوب دعا کرنے ہیں اللہ سے، اور روزہ بھی رکھنا ہے ہمیں، اور نماز پڑھ کر خوب اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا ہے۔